ہمارے اساتذہ نے سکھایا کہ لوگوں کو نا لوگوں کے ذہن پر آ کر بات سمجھاؤ. ایک شخص تھا مولوی صاحب, تو انہیں گزر بسر نہیں ہوتا تھا, تو وہاں قریب ہی کوئی مقتدی تھا, پیسہ والا تھا, اللہ نے پیسہ دیا. اس نے نا اپنی زمین کا کچھ حصہ امام صاحب کو دے دیا, ہدیہ دے دیا, تحفہ, کہ امام صاحب اس میں کھیتی باڑی کریں اور اپنی گزر بسر کو اچھا بنائے. اب وہ مولوی صاحب خوش ہو گئے. اب وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھاتے, فجر کی نماز پڑھا کر زمین میں جاتے, کھیتی باڑی کرتے. ایک وقت آیا وہ کھیت ہرا بھرا ہو گیا. اب وہ جا کر بیٹھے رہتے, قرآن بھی پڑھتے, درود بھی پڑھتے, صلاۃ والسلام بھی پڑھتے, اور اپنی فصلوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے کہ بھائی میری تو زمین ہری بھری ہو گئی, اب کچھ پیسہ بھی آ جائے گا. تو وہاں علاقے کا نا ایک بدماش گدھا, ایک خوار گدھا نا وہ زمین میں آ کر گھس گیا اور زمین کو چرنے لگا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گئے. وہ مولوی صاحب بیچارے بیٹھے رہتے, وہ چرتا رہتا. وہاں قریب سے نا ایک اور بندہ گزر رہا تھا. اس نے آ کر کہا امام صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ آپ کی فصلوں کا نقصان کر رہا ہے, آپ کے کھیتوں کا نقصان کر رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا؟ امام صاحب کہنے لگے یار نظر تو آ رہا ہے, میں تو صدقہ بھی دے دیا, خیرات بھی دے دیے, ٹلتا ہی نہیں. میں تو بیٹھا بیٹھا آدھا قرآن سنا دیا, سالا کافر کا بچہ, ٹلتا ہی نہیں. اس بندے نے کیا کیا, گیا اور جا کر ڈنڈا اٹھایا, ڈنڈا جیسی گدھے کو مارا نا, گدھا ہرن کی اسپیڈ سے باہر بھاگ گیا. اور آ کر کے امام صاحب کو ڈنڈا دیتے ہوئے کہا امام صاحب قرآن پاک ان گدھوں کو سنانے کے لیے نازل نہیں ہوا, ان کے لیے اللہ پاک نے یہ ڈنڈا دیا ہے, ڈنڈا نازل ہوا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ جتنے گدھے ہمارے پر بیٹھے ہیں نا, یہ جو ہمارے قوم کے مال کو چر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ان کا علاج ایک ہی ہے, ڈنڈا. علاج ایک ہی ہے, بات وہی ہے, علاج ایک ہے, ڈنڈا. جب تک ان پہ ڈنڈا نہیں چلے گا یہ سدھریں گے نہیں. اور بھائی جب درود و سلام پر بات آ گئی بچے کیا یار, مجھے بتائیں, جب حضور کے نام پر پابندی لگ گئی بچتا کیا ہے آپ کے پاس؟